إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اگر ہم اس دنیا کی ترقی کی طرف دیکھیں تو مادی اعتبار سے دنیا اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ ہر سال انسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے گزارنے کو تو 1 سال گزارتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو 8-10 سال آگے بڑھ جاتا ہے. آپ وہ ترقی میڈیسن میں لے لیں، وہ ترقی آپ ٹیکنالوجی میں لے لیں، وہ ترقی آپ ایجوکیشن کی طریقہ کار میتھڈالوجی پہ لے لیں، کسی بھی چیز پہ لے لیں، اتنی تیزی سے، اتنی تیز رفتاری سے انسانی تاریخ میں کبھی ترقی نہیں ہوئی. لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان تباہی اور بربادی کا بھی شکار ہوتا جا رہا ہے. جو آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں کبھی انسانی تاریخ میں کبھی سنی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سوچی نہیں، اس کا آج انسان بڑی تیزی سے شکار ہوتا جا رہا ہے. ابھی کرونا کی بیماری تھی، جس تیزی سے اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پوری دنیا بند ہو کر رہ گئی اور دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. پھر آپ ایڈس کی بیماری کو لے لیں، آپ آج کل ڈینگی کا فیور پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس کو لے لیں. اسی طریقے سے فحاشی کے مسائل کو لے لیں اور چیزوں کو لے لیں. تو انسان جس طریقے سے ترقی کی پرواز پہ اوپر جا رہا ہے، اسی تیزی سے انسانیت کے اعتبار سے تباہی بربادی میں زوال کی طرف جا رہا ہے. بارشیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بارشیں مردہ زمین کو سیراب کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے پانی کو اپنی رحمت قرار دیا قرآن و حدیث میں. لیکن یہ بارش آج اس دنیا کی ایک ایٹامک پاور جو پاکستان کا ملک ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بارش دے دے تو اس بارش کو سنبھال سکے. کراچی دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آتا ہے. اس کراچی میں اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے مستقل بارش ہو جائے تو یہ کراچی بند ہو جاتا ہے، یہاں پہ راستے بند ہو جاتے ہیں، اور کراچی کے جو مہنگے ترین علاقے ہیں وہ علاقے بھی تباہی بربادی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. عقل حیران ہے کہ وہ پاکستانی جو دنیا میں ہر جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو پاکستانی بڑی بڑی پوزیشنز پہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر حال دیکھیں، جو ہماری کثرت ہے وہاں ہم
کسی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے انسانیت کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور جب یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری اشرافیہ کے سامنے، ہمارے حکمرانوں کے سامنے، ہمارے ان دماغوں کے سامنے جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی ملک کے بڑے معیشت دان ہیں، بڑے سیاست دان ہیں، یہ لیڈران ہیں، یہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، فلاسفرز ہیں، تو پھر وہ مسلمان ہونے کے باوجود تمام مسائل، اس تمام تباہی بربادی کا جواب یا حل انہی مادی چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہو، اور قرآن اور سنت کو یکسر نظر انداز کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس، 5 چیزیں، اذبت الیہن، اگر یہ 5 چیزوں تم پر مسلط ہو جائیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم تک پہنچ جائیں۔ اور پھر آپ نے ان 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ یہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے جو تباہی بربادی کا ہمارا ملک شکار ہے یا دنیا شکار ہے، ان 5 چیزوں کے اندر، ان 5 کاموں کی وجہ سے ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اس کی قوم کے لوگ اس کا علل اعلان، اس کا اظہار کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، مگر یہ کہ اس قوم کے اندر طاعون، وبائی امراض پھیل جائیں گے، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو کبھی ان کے اسلاف نے، گزرے ہوئے لوگوں نے نہ کبھی دیکھے ہوں گے، نہ ان پہ گزرے ہوں گے، نہ انہیں سوچے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں اس وقت بے حیائی کا کیا حال ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ متحرک موومنٹ ہے، تحریک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ موومنٹ اور تحریک ہے LGBT کی تحریک۔ اور یہ LGBT یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی آزادی ہو کہ وہ جب چاہے مردوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ اختلاط کرے، عورت کے ساتھ اختلاط کرے۔ کبھی بھی کوئی مرد کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مجھے اللہ نے پیدا تو مرد کیا، لیکن میں احساس یہ کرتا ہوں، محسوس یہ کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، لہٰذا آج سے مجھے عورت مان لیا جائے۔ یا کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میں تو مرد ہوں، میں مرد ہوں، میں مردوں کی طرح محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، لہٰذا مجھے عورت مان لیا جائے۔ اور آج دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایک 7 سال کے بچے کو ڈرائیونگ کرنا گاڑی منع ہے، شراب پینا منع ہے، اس سے 16 سال سے کم بچے سے کوئی مزدوری کرانا جرم ہے دنیا کے اندر، آپ کے ملک کے اندر بھی۔ لیکن اگر ایک 7 سال کا بچہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو جا کر کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہونا چاہیے ہوں، تو ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس بچے سے یہ کہے کہ تم ذرا جاؤ پہلے کسی دماغی ڈاکٹر سے جا کے تھوڑا مشورہ کر لو کہ تم جو سوچ رہے ہو ایسا تو نہیں، تمہیں کوئی وسوسہ آ رہا ہے یا تم بہک گئے ہو۔ نہیں، اگر اس نے یہ بات اس سے کہہ دی کہ تم کسی ڈاکٹر سے مل لو تو اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ اس پہ لازم ہے کہ وہ 7 سال کے بچے کوآپریشن کر دے اور اس کی جتنی مردانگی کی نشانیاں سب کاٹ دے، مٹا دے۔ یہاں تک کہ ابھی کینیڈا میں ایک 13 سال کے بچے نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کے باپ نے اس کو منع کیا، اس کے باپ کو سزا دے دی گئی، جیل میں قید کر دیا گیا اور اپنے بچے سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ دنیا میں چلنے والی اس وقت سب سے زیادہ متحرک تحریک ہے۔ دنیا میں جرم ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف لکھ دیں یا بات کر دیں، اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ میں پیدا تو مرد میں ہوں لیکن میں عورت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، یا میں پیدا عورت ہوئی ہوں لیکن میں مرد محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو، یا مجھے مرد کے قریب جانے میں زیادہ لطف آتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سے جا کے اختلاط کروں، اگر ایسے کسی شخص کو
آپ اپنے ہاں ملازم رکھ لیں گے تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مراد ملیں گی. آپ سوسائٹی میں ایک بڑا اچھا ادارہ تصور کیے جائیں گے جو اس بہائی اور فحاشی کرنے والوں کو اپنی جگہ دیتا ہے اور نوکری دیتا ہے. یہ دنیا میں اس وقت قانون بن چکے ہیں، اور یہ قانون دنیا میں نہیں، یہ آپ کے ملک میں آپ کی حکومتوں نے 2018 میں یہ قانون پاس کر دیا ہے. آج اس ملک کے اندر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرد نہیں، میں عورت ہوں، اور وہ اسلام آباد کے اندر ایک جینڈر ریویل پارٹی آرگنائز کرتا ہے کہ آؤ اور آگے بتاؤ تم اصل میں کون ہو. دنیا کہتی رہے تم مرد ہو، لیکن تم بتاؤ تم کون ہو. اور علل اعلان سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں عورت ہوں، ہاں میں عورتوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں، ہاں میں شراب پیتا ہوں، میں دنیا کا نشہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ بہائی کے وہ باتیں کرتا ہے جو ہم دیکھنا بھی تصور نہیں کر سکتے. اس ملک پاکستان کے اندر، اور اس ملک پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہے اور اس کی نوکری قائم ہے. یہ حال اگر کسی معاشرے میں فحاشی کا ہوگا تو وہ قوم برباد ہوگی، وہ دنیا برباد ہوگی. اور آج امریکہ کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ہر 2 منٹ کے اندر ایک عورت کا ریپ کیا جاتا ہے. امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ریپ کی تعریف وہ نہیں ہے جو آپ کے یہاں ہے. جس کو ہم زنا کہتے ہیں وہ اس کو زنا نہیں کہتے، ان کے وہ جائز ہے. ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے آپس میں اختلاط کر لے، وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے. وہ اس کو ریپ نہیں کہتے. وہ ریپ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت پہ زبردستی کر لے، یہ ریپ ہے. ہمارے یہاں تو وہ زنا ہے نا، ان کے زنا نہیں ہے وہ. تو سوچئے کہ وہ حال کیا ہوگا. اور یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، ہمارے اسکول یونیورسٹیوں میں داخل ہو رہی ہیں. اور آج باقاعدہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ میں مرد پیدا ہوں لیکن میں مرد محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو. اور یہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں کھلے عام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پناہ مانگی تھی اور کہا تھا کہ جس قوم کے اندر یہ بہائی اعلانیہ ہونے لگے، ان لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں اور تکلیفیں آگے چھوئیں گی جو کبھی انہوں نے نہ سوچی ہوں گی نہ کبھی پہلے والوں نے دیکھی ہوں گی. یہ سب ایسے نہیں ہو رہا. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب تک تم ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو گے، اگر تم نے ناپ اور تول میں کمی کی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اگر تم ناپ اور تول میں کمی کرو گے تو تمہیں قحط آ لیں گے، تمہیں قحط پکڑ لیں گے. اب ہم سوچیں کہ بھائی بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا، گندم کی اور چاول کی ساری فصل بہہ گئی. اب آپ سوچتے رہے ہاں بھائی فصل بہہ گئی، فصل بہنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قحط آئے گا. چاول نہیں ہوگا نا. آج آپ کو شہر میں سبزیاں نہیں مل رہی، آج آپ کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی. آج وہ میٹھا جو پچھلے سال ہم 70-80 روپے درجن لیتے تھے، کل میں لینے گیا تو 400 روپے اور 500 روپے درجن تھا. تو میں نے پھل والے سے کہا بھائی مجھے ان پھلوں کے بارے میں بتاؤ جو ہم پھل کے طور پہ کھاتے ہیں، مجھے دوائی نہیں چاہیے آپ سے کوئی. تو جو چیز آپ کے دوائی کی قیمت میں رہنا وہ نہ بتاؤ، جو عام قیمت پھل کی قیمت میں بتا دو. میں ذائقے کے لیے پھل لینے آیا ہوں، مجھے دوائی نہیں بتائی ڈاکٹر نے کہ یہ والا پھل کھانا ہے. اگر دوائی بتائی ہوتی تو جو قیمت بھی ہوگی کھاؤں گا، مجبوری ہے میری. اب ہم کہیں کہ بھئی یہ تو سیلاب میں بہہ گیا نا. ہاں ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ اسباب تو پیدا کریں گے نا اس کے. تیز گرمی ہو جائے گی، تیز سردی ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، پانی کنٹرول نہیں ہوگا، سیلاب آ جائے گا، سب ہو رہا ہے. لیکن ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے ناپ تول کے اندر. اسی پھل والے کے پاس آپ جائیں، اسی سے آپ سیب کا کارٹن لیں یا آم کی پیٹی لیں، اوپر آپ کو بڑے بڑے دوسرے قسم کے آم اور پھل ملیں گے، نیچے آپ کو چھوٹے ملتے جائیں گے. اس کے بٹوں میں کمی ہوگی. اور یہ ان کی بات نہیں کر رہا، ہر کاروبار میں یہ ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے، ہر کسی کو اپنے کام میں 2 نمبری کرنی آتی ہے، اور وہی پکڑ سکتا ہے، کوئی اور نہیں پکڑ سکتا.
جب یہ ہمارا حال ہوگا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الا اخذ بالسنین، تمہیں قحط آ پکڑیں گے، وشدت المعونہ، اور انفلیشن بڑھ جائے گی، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھونے لگے گی، وجور السلطان علیہم، اور تمہارے اوپر ظالم اور جابر حکمران آ جائیں گے. کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے؟ کیا آج ہمارا حال اس سے مختلف ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ برائی ختم کر دو گے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور جب یہ گناہ تم کرتے رہو گے تو یہ لازماً تمہارے سر پہ رہیں گے. اب ہر شخص یہ سوچے بھائی میں کیا کروں، اگر وہ نہیں مانتا بھائی میں کر لیتا ہوں، صحیح میں کر لوں اپنا حصہ، میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے نا، میں نے تو اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کا جواب تھوڑی دینا ہے، اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ اللہ کو جا کے کہہ سکتے ہیں اللہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا، میں سودا پورا دیتا ہوں. پہلے پھل لینے جاتے تھے، سبزی لینے جاتے تھے، سبزی لینے والا پھل لینے والا کچھ نہ کچھ اوپر سے ڈال دیتا تھا. ہرا دھنیا پودینہ تو فری ملتا تھا، ہری مرچیں بھی مل جاتی تھی. آج وہ ہرا دھنیا پودینہ کی گڈیاں 100 روپے 200 روپے کی ہوں گی. یہ ہمارے اعمال ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا دی. ان کا ایک گناہ تو یہ تھا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور دوسرا گناہ کیا تھا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں کو تول کے دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ تولتے ہیں اور ناپتے ہیں تو لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں خسارہ کر دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ متففین کیا ہوتا ہے؟ اس متففین تطفیف کا جو ورڈ ہے عربک میں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 کلو سبزی بیچی تو آپ نے آدھا کلو اڑا دی یا 1 پاؤ اڑا دی، یہ نہیں ہے مطلب. اس کا مطلب ہے آپ نے 1000 گرام یعنی 1 کلو اگر سبزی کسی کو دی تو اس میں سے آپ نے 5 یا 10 گرام اڑا دی، آپ نے ڈنڈی مار دی. آپ نے بڑا غبن نہیں کیا، آپ نے ایسا غبن کیا جس کا احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. اب 1000 گرام کے اندر کلو کی تھیلی میں اگر 5-10 گرام کوئی کم کرے گا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی پوری صورت اتار رہے ہیں کہ پوری قوم کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر وہ تم کو تمہارے ساتھ جائز طریقے سے بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد 100 روپے کی سبزی 1000 گرام لے رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو پورا 1000 گرام دیا جائے، نہ یہ کہ اس پہ 5 یا 10 گرام کی بھی ڈنڈی ماری جائے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے الا اخذ بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہ، تمہیں قحط پکڑ لیں گے، تمہارے پاس ہر چیز مہنگی ترین ہو جائے گی، اور تمہارے اوپر جابر سلطان جابر بادشاہ تمہارے اوپر آ جائیں گے. آج ہمارے حکمرانوں کو اگر کسی چیز کی دنیا میں فکر ہے تو اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنے اقتدار کی فکر. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک نہیں ہوگا. لوگ مرے، لوگ کٹے، اس کے باوجود، حالات کے باوجود لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، بچے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن یہ غبن کرنے سے باز نہیں آتے، یہ 2 نمبریاں کرنے سے باز نہیں آتے. کیوں ہے؟ اب آپ کہیں کہ میں ہم کیا کریں، سسٹم ایسا ہے. بالکل ایسا ہے. سسٹم بنا کیوں ایسا ہے؟ کیا یہ سسٹم اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے؟ کیا یہ سیلاب اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے؟ کیا یہ قیمت اللہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے اللہ تعالیٰ. لیکن جب کسی قوم کے اندر یہ برائی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا یہی حال ہوگا.
تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَلَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالَهُمْ، اور اگر تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لو گے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، مگر تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اور اگر جانور نہیں ہوتے لم یمطروا، تو بالکل بارش نہ برستی. اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ لیجئے، روحانی مطلب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے زیادہ اگر تم یہ زکوٰۃ کے مال کھاؤ گے یا زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرو گے، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تو تم اللہ کے ہاں ان جانوروں سے بھی بدتر ہو، کہ اللہ تمہارا پانی بھی روک دیں گے مگر ان جانوروں کے صدقے سے تم کو پانی مل رہا ہے، ان کی وجہ سے تم کو پانی مل رہا ہے، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کے قطرے برسائے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی کوئی نماز کا مسئلہ ہو تو اس پہ ہم لڑنے لگتے ہیں، الگ مسجد بنا لیتے ہیں، فرقے قائم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا دیتے ہیں. تھوڑی بہت اہمیت ہماری حج کی ہے، اس کے لیے جو حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، یا روزوں کے کچھ مسائل پہ ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے اوپر کتنی دفعہ آپ نے جمعے کے خطبے سنے؟ کتنی دفعہ زکوٰۃ کے اوپر کوئی نشست ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل پہ نشست ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ. جبکہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا ماننا اور عمل کرنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، مولانا صاحب چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے، مولانا صاحب کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوتی، کیسے اس کو حساب کتاب لگتی ہے، یہ ہمیں یہی نہیں پتہ. ایک صاحب میرے ساتھ ایک سفر پہ تھے، بڑا کاروبار ہے ان کا ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں کاروبار ہے، دنیا میں مال بھیجتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کاروبار میں آپ نے کیا معاملات کیے، کس طریقے سے اپنے حساب و کتاب کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، کیا کیا. تو بتانے لگے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے بزنس کو کنٹرول کرنا، اس میں اکاؤنٹنٹ رکھ لیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، سافٹ ویئر لگا لیا، یہ لگا لیا وہ لگا لیا. باتیں تو ہو رہی تھی ہماری. میں نے کہا زکوٰۃ کا حساب کیسے نکالتے ہیں آپ؟ کہنے لگے یار اس میں کمزور ہیں، وہ حساب ابھی نہیں کر پا رہے ہو، وہ حساب ابھی ہم نہیں کر پا رہے. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بڑا دیندار آدمی ہے اور بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی، مسجدوں کی نگرانی کرنے والا آدمی. حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے، زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے کہ کاروبار سب کچھ کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، حساب کتاب کیسے کروں گا، مالوں کی قیمت مالیت کیسے لگائی جائے گی، اثاثوں کی کن اثاثوں پہ زکوٰۃ ہے، کن پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. بس ایک دیتے رہتے کوئی حساب کتاب نہیں. تو جب ہمارا حال یہ ہوگا تو اللہ کہ نبی فرما رہے کہ آسمانوں سے بارش نہیں برسے گی. خیر اس وقت تو حال یہ ہے کہ پوری قوم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہ بس روک دے بارش کو، نہیں چاہیے بارش. لیکن یاد رکھیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اور یہ بارش ہماری زندگی اور سروائیول کے لیے لازمی حیثیت رکھتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بارش کے بغیر گزارا کر لے دنیا. آگے کہتے ہیں کہ دنیا کے اصل مسائل ہی پانی ہے. جس قوم کے پاس اس بارش سے پہلے تو پانی میں بات ہوتی تھی کہ پانی کا کیا ہوگا، جس قوم کے پاس پانی نہ ہو، جس قوم کے پاس پانی کا ایکسس نہ ہو، پہنچ نہ ہو، قوم آگے تباہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ پانی پہ جھگڑے ہوں گے. اب یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت جب بنے گی ہمارے لیے جب ہم زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا خیال کرنے والے. اور یہ زکوٰۃ جب انسان دینا شروع کرتا ہے تو زکوٰۃ کے دینے سے پھر انسان کے دل میں صدقے کا شوق پیدا ہوتا ہے. وہ 2.5% اپنا نکالتا ہے تو اس کے دل سے اس مال کی محبت نکلتی ہے، اور یہ مال جب معاشرے میں سرکولیٹ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے سرکولیٹ کرتا ہے تو پھر یہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو نہ حساب کتاب ہے، نہ صحیح طریقے سے دیا جا رہا ہے، نہ صحیح جگہ دیا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ کراچی، آپ کا شہر کراچی
پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے کہ یہ یہاں کے لوگ اللہ کے لیے بہت مال نکالتے ہیں۔ کراچی سے جو قافلے نکل رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے اس وقت مدد کرنے کے لیے، کہیں سے ایسے نہیں نکل رہے، کہیں سے اس منظم طریقے سے نہیں نکل رہے۔ کسی بھی جماعت کا کام آپ دیکھ لیں، جس لیول پہ کراچی سے کام ہو رہا ہے اس لیول پہ سے کہیں کام نہیں ہو رہا۔ جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی جو ویلفیئر کام کر رہی ہیں وہ سب کراچی پہ منحصر ہے، کراچی سے کام کرتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ محروم آپ کا اپنا شہر کراچی ہے۔ اب ہم کہیں کہ بھائی سسٹم کا فالٹ ہے، ڈسٹریبیوشن کا فالٹ ہے، حکمرانوں کا فالٹ ہے، کہتے رہیے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر یقین لانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا کر چلے گئے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اپنی زکوٰۃوں کا خیال کریں، اپنی زکوٰۃوں کا حساب نکالیں، اس کو پراپر طریقے سے ادا کریں، اس کا حساب کتاب کریں، اس میں بہت عافیت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو خود اپنے اثاثوں کی مالیت کا احساس ہو جائے گا کہ میرے جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے ساری چیزوں کو جمع کریں گے، یہ میری پراپرٹی، یہ میرا مال، یہ میرا کاروبار میں مال لگا ہوا، یہ میرا پاس جو ہے گودام میں مال رکھا ہوا، یہ میں نے کسی کو دینا، یہ میں نے کسی کو لینا، ساری چیزیں آپ کی بالکل صاف ستھری ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ محنت کرنی پڑے گی، جب پہلی 1-2 دفعہ کریں گے تو ڈھونڈنی پڑیں گی چیزیں، جمع کرنی پڑیں گی، اس کی ویلیو لگانی پڑے گی، سب کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اس سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب الیم، تو آپ ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور اس دن ان سونے اور چاندی کو جو وہ جمع کرتے تھے جہنم کی آگ میں دکھایا جائے گا، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس سونے اور چاندی کو جو دکھایا جائے گا جہنم کی آگ سے، ان کی پیشانیوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ، ان کی سائڈوں پہ اس کو لگایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دو گے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے پر مسلط کر دے گا، عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، تمہارے دشمنوں کو جو تمہارے باہر سے ہوں گے، فَأَخَذُوا مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا وہ بھی تم سے لے لیں گے۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے ملک کا بجٹ کون بناتا ہے، ہمارے ملک کی معیشت کے فیصلے کون کرتا ہے، کون حکومت کو یہ حکم دیتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت یہ ہوگی، بجلی پہ کی قیمت یہ ہوگی، بجلی پر اتنا ٹیکس لگے گا، پانی پہ اتنا ٹیکس لگے گا، کون بتاتا ہے ان کو؟ کیا آپ کی حکومت طے کرتی ہے؟ عدواً من غیرہم، آپ کے دشمنوں میں سے لوگ ہمارے اوپر، ہمارے دشمن ہمارے آگے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا ٹیکس لگاؤ تاکہ ان کا خون کا ہر قطرہ نچوڑ لیا جائے، ان کو بجلی کتنے کی ملنی چاہیے، ان کو گیس کتنے کی ملنی چاہیے، ان کو پانی کتنے کا ملنا چاہیے، وہ چیزیں جو آپ کے اپنے ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کی قیمت بھی ہوتا ہے کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ کیوں آیا؟ یہ برائی ہمارے اوپر کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ جب ہم نے اللہ اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ توڑا۔ اللہ اس کے رسول سے ہمارا کیا وعدہ ہے؟ اللہ اس کے رسول سے ہمارا وعدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ آج ہمارے اس ملک میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے،
جس طریقے سے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ان مشرکانہ چیزوں پر لگایا جاتا ہے، جس طرح ہمارا ہر حکمران جیسے ہی اس کو کوئی فتح ملتی ہے یا کوئی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، پہلے جا کے مزاروں پہ جاتا ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو ملک آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، جو ہمارے لوگ، ہمارے وہ مہاجرین، وہ ہمارے باپ دادا، وہ ہماری مائیں جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان سے پوچھیں کیا وہ اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں سونے اور چاندی کے ٹرک کھلے پڑے ہیں، جاؤ جا کے لوٹ لو؟ یہاں کوئی بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں چلے جاؤ، زمینوں پر قبضہ کر لو، یہاں بڑی اچھی حکومت، معیشت بہت اچھی ہے ہندوستان کے مقابلے میں، پاکستان چلے جاؤ، یہاں بڑا امن و امان ہے، بڑی خوشحالی ہے، کیا اس لیے آئے تھے؟ کوئی اس لیے نہیں آیا، کوئی اس لیے نہیں آیا۔ اگر آپ تاریخ کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، اپنے داداؤں سے، اپنے ناناؤں سے جا کے پوچھیں کہ بتائیں ان کے باپ دادا نے ان کو کیا بتایا تھا، وہ کیوں آئے تھے، تو آپ کو بتائیں گے وہ کیوں آئے تھے، اور آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی۔ وہ واقعات پڑھیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہم آج 75 سال کے بعد بھی اس ملک میں کوئی بدبخت کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ ملک اسلام کے نام پر نہیں، یہ ملک کو ہم نے لبرلز کے لیے حاصل کیا۔ یہ تو محمد علی جناح نے اس ملک کو کہا تھا جو چاہے جس کی عبادت کرے، جو مالیاتی نظام نافذ کرنا چاہے کرے۔ اس وقت کے اندر اتنی جرت ہے کہ آج اس ملک کے اندر کھڑے ہو کر یہ بکواس کر سکتا ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد تھا جیسے چاہو زندگی گزارو۔ آج ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال ہوتا ہوگا ملک ہم نے کیوں حاصل کیا۔ تو جب ہم وہ وعدہ بھول گئے، اور ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم مانگیں گے، اور نماز کے فوراً بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرمایا الا سلط اللہ علیہم عدوا بغیرہم، عدوا من غیرہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں میں سے تمہارے اوپر لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور فَأَخَذُوا مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے نا جو کچھ، وہ بھی تم سے چھین لے گا۔ آج یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب تمہارے سردار اور تمہارے حکمران اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے، وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس میں سے نہیں اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن اور سنت، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا بَيْنَهُمْ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آپس میں، تم لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے گا۔ آج مجھے بتائیے اس ملک میں سیاست سے بڑھ کے کوئی مسئلہ ہے؟ لگتا یہ ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، کہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا، اس معاشرے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ سیاست پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ معاشرت پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ زراعت پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ادب پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی سوچوں کے لوگوں کا ایک جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ایک معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو معاشرے کے اندر زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادب پہ بھی بات ہو رہی ہے، شاعری بھی ہو رہی ہے، کاشتکاری بھی ہو رہی ہے، طب کے اوپر بھی تحقیق اور بات چیت ہو رہی ہے، سیاست پہ بھی بات ہو رہی ہے، لیکن آج لگتا ہے اس ملک کے اندر اگر کوئی ایک مسئلہ ہے وہ صرف سیاست ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ہماری دوستی ہے، الولا والبرا کا مسئلہ سیاست ہے پاکستان کے اندر۔ آپ اپنے گھر والوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور آپ اپنے پسندیدہ حکمران کی مشرکانہ حرکات اور مشرکانہ باتوں پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ بہت اچھا ہے،
اور میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک میں تو جس کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے وہ سب سے پہلے جا کے مزاروں پہ جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، وہاں جا کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے صدقے کرتا ہے اور تمام قسم کی فضولیات کرتا ہے۔ سب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تمہارے حکمران اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو تمہارے اوپر یہ ہوگا کہ تم آپس میں دشمن ہو جاؤ۔ آج ہم آپس میں دشمن ہیں، آج ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ پہلے تو جھگڑا تھا زبان کا، پہلے جھگڑا تھا علاقے کا، پہلے جھگڑا تھا نسل کا، آج اللہ نے فرمایا وہ سب بھول گئے، آج جھگڑا ہے سیاست کا، تو بدترین حالت میں ہے۔ وجہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے حکمران فیصلہ نہیں کرتے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے۔ ہم اس لیے تو سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے، احتجاج کرتے، جلسوں میں جاتے ہیں کہ جی ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر کا جلسہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سود کے خلاف کبھی کھڑے ہوئے ہوں؟ اس ملک میں جب آئین کے اوپر لکھ دیا گیا قرارداد مقاصد میں کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا، لیکن اس ملک میں 75 سال ہو گئے، آج تک سودی نظام رائج ہے، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کی گئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو مجرم ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور ظالموں کے دیس میں ظالم ہی رہتے اور کون رہے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے کوئی سودا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کسی کو کوئی امانت دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کسی کو کوئی راز بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بھی ترقی کر رہا ہے، مادی اعتبار سے ہر چیز میں آگے جا رہا ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے شدید تنزلی اور تباہی بربادی کا شکار ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں اس ہونے والی اور اپنے ملک میں ہونے والی تباہی بربادی کی وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اگر ہم اسباب و ظاہری چیزوں میں گم ہو جائیں تو ہم اس کا مداوع نہیں کر سکتے، اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، حالات نہیں بدلیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں، بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ یعنی آج دنیا کے آپ چھوٹے سے چھوٹے ملک میں چلے جائیں، بجلی پانی گیس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ان کی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بجلی پانی گیس ختم ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے۔ حکومت کا مسئلہ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں آج سے 15 سال پہلے شام گیا، دمشق، وہاں کے گاؤں میں ہمس گیا، حلب گیا، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گیا جہاں نہ کوئی KFC، نہ کوئی میک ڈونلڈز، نہ کوئی سپر مارکیٹ، اس وقت سب تھا ہمارے ملک میں، کچھ نہیں تھا۔ لیکن فجر کی نماز پڑھ کے جب میں باہر چہل قدمی کے لیے گیا تو روڈیں دھل رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کیا لائٹ جاتی ہے؟ کبھی لائٹ نہیں جاتی۔ کوئی پانی کا مسئلہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ گیس آپ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ جو ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اتنا سا ملک، اتنی سی آبادی، ترقی کے مادی ترقی کے اعتبار سے ہم سے 25-30 سال پیچھے، جنگ کا شکار، یہ مسئلہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آتا یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو دیکھیے۔ جب تک حل نہیں ہوں گے، جب تک ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ۔ اللہ کے ہاں کافر اتنا ناپسندیدہ نہیں ہے جو اپنے شرک اور کفر کا اعلانیہ اقرار کرتا ہے، وہ منافق زیادہ ناپسندیدہ ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور عمل مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ بدتر کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور یہ 5 وعیدیں کیا ہیں؟ یہ 5 وعیدیں یہ کہ اگر تمہاری قوم کے اندر فحاشی پھیل جائے، تم اعلانیہ اس کو کرنے لگو، تو تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ سوچی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی۔ اگر تم ناپ اور تول میں کمی کرو گے تو تمہیں قحط آ لیں گے، تمہاری یہ مہنگائی ہو جائے گی اور ظالم حکمران تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو تم پر سے روک لے گا، رحمت کی بارش کہہ لیجیے، رحمت کی بارشوں کو تم پر سے روک لے گا۔ اگر تمہارے حکمران قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دشمنی عداوت ڈال دے گا۔ اور اگر تم اللہ اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں میں سے لوگوں کو تمہارے پر مسلط کر دے گا، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس کو بھی تم سے چھین لیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اس حل کے لیے آپ کو دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس حل کے لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنے گھروں کو دیکھیے، اپنی اولادوں کو دیکھیے، اپنے کاروباروں کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اور سب سے اہم چیز اپنے گھروں کو مضبوط کیجیے۔ کتنی دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑے، اولاد ماں باپ کی نہیں سن رہی، باپ کو بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جب تک ہمارے گھر مضبوط نہیں ہوں گے امت مضبوط نہیں ہوگی۔ جتنے ہمارے گھر مضبوط ہوں گے، اور گھر کیسے مضبوط ہوں گے؟ جب ہم مضبوط ہوں گے۔ میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا ہوں، میرا بچہ مجھے دیکھتا ہوگا میں فجر کی نماز اٹھ کے جاتا ہوں پڑھنے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گالی نہیں دیتا، میں بےمانی نہیں کرتا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی کا حق نہیں کھاتا، میں حرام کام نہیں کرتا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، گھر کے اندر تو سب نظر آ رہا ہوتا، سب نظر آ رہا ہوتا ہے گھر والوں کو۔ گواہی لینی ہے اپنی شرافت کی، اپنی پاک بازی کی، اپنی اچھے ہونے کی، تو گھر والوں سے لیجیے، بیوی بچوں سے لیجیے، وہ بتائیں گے، آپ کی گریڈنگ کرائیں ان سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے گھروں کو مضبوط کیجیے، گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اس طرح امت مضبوط ہو جائے گی۔ ہم سب دوسروں کی طرف دیکھیں گے نہیں ہوگا کوئی، اپنے آپ کو اچھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں برکت والی، رحمت والی روزی عطا فرما دے، ایمان والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ یا اللہ جو بیاہ چکے، اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو محبتوں سے اللہ ان کو نواز دے، ان کو نظر بد سے بچا لے، جادو سے بچا لے، جھگڑوں سے بچا لے۔ اللہ گھروں کے اندر محبت دے دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح اس وقت جمعے کی نماز میں مسجد آباد ہیں، آخر تک لوگ جمع ہیں، اے اللہ 5 وقت کی نمازوں میں ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، جس طرح جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بھی آئیں، ظہر کی نماز کے لیے بھی آئیں، عصر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی آئیں۔ اللہ اپنی کتاب کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن و سنت کی مجالس میں بیٹھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔